الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جس طرح دنیا میں انسان اگر اندھا ہو تو اس کو کسی رہبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ گھر سے مسجد میں آنے کے لیے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے لانے والا ہو، اور کسی شادی میں جانے کے لیے کسی ہاتھ سے پکڑ کے لے جانے والے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور آواز جیسی تھی ویسی ٹھیک تھی۔ یہاں تک کہ اگر باتھ روم بھی جانا ہو تو کسی لاٹھی کی ضرورت ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہے، کسی دکھانے والے کی ضرورت ہے کہ ادھر کچن ہے، ادھر باتھ روم ہے۔ اور جو اندھے، جو نابینا لوگ کسی کا ہاتھ پکڑے بغیر چلتے ہیں وہ بہت ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کبھی ہاتھ ٹوٹتا ہے، کبھی چوٹیں لگتی ہیں، کبھی دیواروں سے ٹکراتے ہیں، اس لیے کہ جو ضابطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں آپ ویل چیئر استعمال کریں، آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو کسی آنکھوں والے کا ہاتھ پکڑ لیں۔ یہ ضابطے کی بات ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں اور جتنے بھی انسان قیامت تک آئیں گے، اور جتنے بھی انسان سرکار دو عالم وجہ کائنات سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک آئے ہیں، یہ سب کے سب اندھے اور نابینا ہیں۔ دنیا میں کوئی بینا نہیں ہے، سب اندھے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، سب اندھے ہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی نابینا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، لہٰذا اگر دنیا میں چلنا ہے تو ان کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ جو ان کا دامن پکڑے گا وہ پار لگ جائے گا، جو ان کے دامن سے بے نیازی برتے گا تباہ و برباد ہو جائے گا، جہنم کے کھڈے میں جا کر گرے گا۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رہبر بنایا، ہمارا ہادی بنایا، ہمارا رہبر بنایا، ہمارا مرشد بنایا۔ مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرشد اسے کہتے ہیں جو راستہ دکھاتا ہے، اسے مرشد کہتے ہیں۔ ارشد یرشد ارشاداً فہو مرشد، مرشد اسے کہتے ہیں جو ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہو، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہو،
ہمارے نبی ہمارے مرشد ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے مرشد ہیں، سارے کتب، سارے غوث، سارے ابدال، سارے ولی، سارے صالح نیک لوگ، یہ سب کے سب مرید ہیں، سرکار مرشد کائنات ہیں، مرشد کامل ہیں، ان کا دامن پکڑنے سے ہی کامیابی ملتی ہے، ان کا دامن چھوڑنے سے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اس بات کو حضرات صحابہ سمجھ گئے تھے، اس لیے ابھی جو نعت پڑھی نا بھائی نے، اس میں کہا نا کہ حضرت بلال سے جب کفار مکہ ان کو ستاتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے اور ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، کتنی اذیت کی بات ہے، گلے میں رسی ڈال کے سارا دن گلیوں میں گھسیٹا جاتا، کوڑے مارے جاتے، کوڑوں سے کھال ادھڑ جاتی تھی، زخم پڑ جاتے تھے، اس جگہ نمک چھڑکتے تھے، انہی زخموں کے ساتھ مکے کی شدید گرمی کے تپتے ہوئے ریت پر ان کو لٹا دیتے تھے۔ کیا بیتی تھی وہ تو بلال جانے اور اللہ جانے، ہم تو اس کو پڑھتے بھی کانپتے ہیں، پڑھ کے بھی لرز جاتے ہیں، پتہ نہیں ان پہ کیا بیتی تھی۔ اسی طرح ان کو ریت پہ لٹایا جاتا۔ اب صرف اتنا کرتے تو بھی شدید اذیت ہے، لیکن اس میں اندیشہ تھا کہ اگر وہ کروٹیں بدلتے رہیں گے تو جو درد مقصود ہے اس میں کمی آ جائے گی، لہذا اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ حضرت بلال جیسا طاقتور انسان بھی ہل نہیں سکتا تھا، لہذا انہی زخموں کو تپتے ہوئے ریت کے ذریعے سے جلایا جاتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی شاعر نے کہا کہ حضرت بلال کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان نہیں ہے ہمارا۔ کسی دیکھنے والے انسان کو کسی گہرے گٹر کے راستے سے گزرنے کو کوئی کہے اور اسے کہ آپ یہاں سے گزریں، یہاں بھئی یہ راستہ صاف ستھرا پڑا ہو، نہیں آپ یہاں سے گزریں نا، تو وہ کسی کی باتوں میں تھوڑی آتا ہے، وہ کہے گا آپ اپنا کام کریں، خواہ خواہ دماغ نہ کھائیں ہمارا۔ حضرت بلال اسی طرح ڈٹے رہے، ماریں کھاتے رہے، ذلتیں برداشت کرتے رہے، اذیتیں سہتے رہے، اپنے جسم کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، زخم خشک ہی نہیں ہو پاتے تھے، ابھی تازہ ہوتے تھے تو وہ کم بخت اگلے زخم اور لگا دیتے تھے، تو زخموں پہ زخم کھائے جاتے تھے، لیکن اپنے دین سے ٹلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو دنیا کے تمام انسانوں کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ مدینے والے کا دامن پکڑ لیں، مدینے والے کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، انہی کے غلام بن جائیں، انہی کے نقش قدم پہ چلنے لگ جائیں، انہی کے عاشق بن جائیں، انہی کے غلام بن جائیں، اسی میں ہم سب کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی خیر ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی نے عجیب بات فرمائی، یہ بات ایسی ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کے سارے طریقوں کو چھوڑ دینے کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ آج ہوتے تو وہ تورات پہ نہ چلتے، میرے پیچھے چلتے۔ اگر حضرت موسیٰ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو جائز نہیں تھا کہ مجھے چھوڑ دیں، ان پر لازم تھا کہ میرے پیچھے چلیں۔ لما وسعہ، ان کے لیے جائز نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جائز نہیں تھا
کہ وہ کہیں کہ جی میں بھی تو کلیم اللہ ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے مدینے والے کے پیچھے چلنے کی؟ نہیں، بلکہ ان کے لیے لازم تھا، واجب تھا، ان پہ فرض تھا کہ وہ بھی میرے پیچھے چلتے۔ اس حدیث کو پڑھنے اور سننے کے بعد اگر ہم غور کریں تو ہمارے وہ سب مسلمان جو کفار کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو دیکھا دیکھی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اپنے پیارے نبی کی پیاری سنتوں اور اپنے پیارے نبی کے پیارے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، وہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، وہ کتنے بڑے خسارے اور گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ تو دنیا کے سب انسان نابینا ہیں، ان نابینوں کی خیر اس میں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ ہمارے نبی ہمارے رہبر ہیں، ہمارے نبی ہمارے مرشد ہیں، ہمارے نبی ہمارے ہادی ہیں، ہمارے نبی ہمارے دستگیر ہیں۔ دستگیر کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ سے پکڑتا ہو۔ ہمارے نبی دستگیر ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کو بے دست و پا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمارے نبی نے اپنی امت کی رہبری فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ہمارے نبی کسی ایک چیز کے رہبر نہیں ہیں۔ کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، کلاسوں میں کسی ایک سبجیکٹ کا ایک پروفیسر، ایک لیکچرار، ایک استاد ہوتا ہے۔ اچھا یہ میرے استاد ہے، اچھا یہ کیا پڑھایا آپ نے؟ ان سے میں نے کیمسٹری پڑھی ہے۔ یہ میرے استاد ہیں، آپ نے ان سے کیا پڑھا ہے؟ ان سے میں نے فزکس پڑھی ہے۔ اچھا جی ان سے کیا پڑھا ہے؟ ان سے میں نے جغرافیہ پڑھی ہے، ان سے میتھمیٹکس پڑھی ہے۔ مختلف سبجیکٹس کے مختلف استاد ہیں۔ مدرسوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ان سے میں نے فقہ پڑھی ہے، ان سے میں نے نحو پڑھی ہے، ان سے میں نے صرف پڑھی ہے، ان سے میں نے تفسیر پڑھی ہے، ان سے میں نے بخاری پڑھی ہے۔ یہ عام طریقہ ہے، لیکن ہمارے نبی کسی ایک سبجیکٹ کے رہنما اور مرشد نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کو ایک چیز نہیں پڑھائی، نماز کا طریقہ تو بتا دیا، باقی اندھیرے میں ڈال دیا، جو چاہو کرو۔ روزے کا طریقہ بتا دیا، باقی اندھیرے میں چھوڑ دیا، یا حج کا طریقہ بتا دیا، باقی اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی نے ہمارے نبی ہمارے مرشد ہیں، ہمارے نبی ہمارے رہبر ہیں، کسی ایک سبجیکٹ کے نہیں، کسی ایک رکن کے نہیں، کسی ایک عمل کے نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر قبر میں داخل ہونے تک، قبر میں رکھے جانے تک، غسل دیے جانے تک، کفن دیے جانے تک، جنازہ پڑھائے جانے تک، اور مٹی ڈالنے سمیت اللہ پاک کے نبی میرے مرشد، آپ کے مرشد، ہمارے رہبر اور رہنما ہیں۔ مٹی کیسے ڈالنی ہے یہ بھی بتایا ہے، پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے بتایا ہے، جب پیٹ سے باہر آ جائے تو کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے، کتنا وقت دودھ پلانا ہے یہ بھی بتایا ہے، کیسے پلانا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور اس دودھ پیتے بچے کے ساتھ کب کیا کرنا ہے وہ سب بتایا ہے۔ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، جب بولنے لگے تو کیا کرنا ہے، جب چلنے لگے تو کیا کرنا ہے، اتنی عمر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اس سے بڑی عمر ہو جائے تو کیا کرنا ہے، 10 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، 14 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس سے بڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ اتنی کامل رہبری کسی نے نہیں کی، کسی نبی نے بھی نہیں کی، کسی کتاب نے بھی نہیں کی۔ یہ واحد ہستی ہیں جو اتنے کامل اور مکمل رہبر ہیں کہ اتنا کامل مکمل رہبر آج تک کسی امت کو نہیں ملا۔ ہم بڑے کم قسمت امتی ہیں کہ اتنے کامل اور مکمل رہبر اور مرشد کے ہوتے ہوئے ہم دنیا میں رہنے والے دنیا داروں اور اللہ اور اس کے نبی کے دشمنوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ یہ ہماری انتہا درجے کی کم قسمتی ہے، یہ اس امت کی بہت بڑی بے وفائی ہے، یہ اس امت کی بہت بڑی ستم گری ہے کہ کامل مرشد کے ہوتے ہوئے انہوں نے اندھوں کو اپنا مقتدا بنایا، اندھوں کو مقتدا بنایا۔ اندھا اگر اندھے کا کندھا پکڑ لے،
تو دونوں کھڈے میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جو خود اندھے ہیں، جنہیں ماں بیٹی کی تمیز نہیں ہے، جنہیں پانی اور شراب میں فرق نظر نہیں آتا، اور جنہیں حرام اور حلال میں فرق نظر نہیں آتا، اور جن کے دل ہمارے نبی کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اور جن کے دل اسلام کی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، جن کی راتیں زنا میں گزرتی ہیں، شرابیں پینے میں گزرتی ہیں، جو لڑکے لڑکیوں کی گیدرنگ کو ایک نیکی کا کام سمجھتے ہیں، جو ایک عنوان بنا کے بچوں کو جنسی مسائل سکھاتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل کر ایسے کامل اور مکمل مرشد اور رہبر کو چھوڑنا، اس سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خسارہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کم قسمتی کوئی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی بیت اللہ کا باشندہ ہو یا مدینہ منورہ کا باشندہ ہو، اور وہ یو کے کی نیشنلٹی کے لیے دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہو، لندن کی نیشنلٹی کے لیے دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہو، وہ گرین کارڈ کے چکر میں دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہو، حرام حلال طریقے سے رشوتیں دے دا کے وہ وہاں کا پاسپورٹ لینے کا خواہش مند ہو، تو ہے کم قسمت کے نہیں؟ سعودیہ کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، بیت اللہ کا باشندہ ہے، مسجد نبوی کے پڑوس میں رہتا ہے، اور لگا ہوا ہے یو کے کا پاسپورٹ لینے کے چکر میں، لگا ہوا ہے امریکہ کا پاسپورٹ لینے کے چکر میں، گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اسے کم قسمت کہتا ہے۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا بھائی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ہمارا ان پڑھ دیہاتی بھی اسے کہے گا تیرے سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا کہ مدینے کی نیشنلٹی موجود ہے، پھر بھی تجھے امریکہ میں رہنے کا شوق چڑھا ہوا ہے، تجھے انگلینڈ میں رہنے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس کم قسمتی میں مبتلا آج ہر مسلمان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مرشد کامل، ہادی کامل نہیں، مرشد اکمل اور ہادی اکمل کے ہوتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کو فالو کرتا ہو، اللہ کے دشمنوں کو اپنا مقتدی سمجھتا ہو، اللہ کے دشمنوں کا لایا ہوا تعلیمی نظام اسے اچھا لگتا ہو، اللہ کے دشمنوں کا لایا ہوا تجارتی نظام اسے اچھا لگتا ہو، اللہ کے دشمنوں کا لایا ہوا آئین اسے اچھا لگتا ہو، اللہ کے دشمنوں کا لایا ہوا حکومتی نظام اسے اچھا لگتا ہو، تو پھر یہ بھی تو وہی کر رہا ہے نا جو وہ کر رہا ہے۔ بلکہ اس میں خوشگمانی کا ایک عنصر باقی ہے کہ شاید وہ اس لیے جا کے یو کے میں رہنا چاہتا ہے کہ وہاں دین کی محنت کروں اور لوگوں کو دین پہ لاؤں، اس لیے وہاں کا پاسپورٹ لینے کا شوق ہے اسے، شاید وہاں دین کی محنت کے لیے جانا چاہتا ہے، مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ اس میں تو ایک عنصر، ایک پہلو اچھائی کا ذرا دور کا نظر آتا ہے، اس میں تو کوئی اچھائی کا پہلو ہے ہی نہیں، یہ تو سراسر ظلم ہے، سراسر حماقت ہے، سراسر بے دینی ہے، سراسر کفر کو اسلام پہ ترجیح ہے۔ آج ہمارے مسلمان کو آپس میں مسئلے ہو جائیں تو عدالتوں میں جاتے ہیں، علماء کے پاس نہیں جاتے۔ بچوں کی شادیاں کرنی ہوں تو اس علاقے کے جو بڑے چودھری ہوں، وڈیرے ہوں، پیسے والے ہوں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیوں میں کس کس کو نچایا تھا، ہم بھی اس کی کوشش کریں، کن کن گویوں کو بلایا تھا، ہم بھی اس کی کوشش کریں، کن کن کنجریوں کو نچایا تھا، ہم بھی اس کی کوشش کریں۔ اگر 1 نمبر کنجری کو بلانے کے پیسے نہیں ہیں تو چلو ہم 2 نمبر کو تو بلا لیں، 1 نمبر گویے کو بلانے کو افورڈ نہیں کر سکتے تو 2 نمبر گویے کو ہی بلا لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نبی تیرے رب کی قسم، یہ میرے نزدیک مومن نہیں ہیں جب تک کہ اپنا ہر معاملہ تیرے سامنے پیش نہ کریں، اور پھر جو تو فیصلہ دے دے اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں، اگر ان کے دل میں رتی کے برابر بھی کھٹکا رہ جائے تو میرے نزدیک یہ مومن نہیں ہے۔ اس ترازو میں اگر میں اپنے آپ کو تولتا ہوں تو مجھے اپنا آپ مومن نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو تولنا اس ترازو میں تولنا شروع کریں تو ہمیں اپنا آپ مومن نظر نہیں آئے گا۔ آج حضور ہمیں بیوی بچوں سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، آج حضور ہمیں تجارت اور زراعت سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، آج حضور ہمیں اپنی دکانوں سے زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ پیار ناروں کا نام نہیں ہے، پیار ناروں کا نام نہیں ہے، پیار تو عمل سے ظاہر ہوتا ہے، پیار تو عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک بچہ دوڑتے ہوئے گرتا ہے تو اس کو کئی لوگ دیکھتے ہیں، اس دوڑتے ہوئے گرنے والے بچے کو کئی دیکھتے ہیں، دیکھنے والوں میں اجنبی بھی ہیں، دیکھنے والوں میں رشتہ دار بھی ہیں، دیکھنے والوں میں ماں بھی ہے۔ بتائیے اس بچے کے گرنے پر سب سے پہلی چیخ کس کی نکلتی ہے؟ بتاؤ بھائی۔ کیا جس گہرائی سے، جس اندر سے ماں کے چیخ نکلتی ہے، آپ یہاں تشریف لیں، ان کو نظر نہیں آئے گا۔ جس گہرائی سے ماں کے چیخ نکلے گی کسی اور کی نکل سکتی ہے؟ بتاؤ بھائی، کسی اور کی نکل سکتی ہے؟ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، مدرسے کا طالب علم، تو بہت فرما بردار، بہت خدمت گزار، تو مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، بہت میں اس کا خیال رکھتا، گھر جاتا اپنے لیے روٹی لے آتا تو اس کے لیے بھی لے آتا، بہت زیادہ تعلق ہو گیا، بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنے لگا میں ان سے۔ تو ایک دفعہ ان کی ماں کا فون آیا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، کیا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کی فکر نہ کریں، میرا خیال ہے آپ کے بیٹے سے مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت نہیں کرتا ہوگا، یہ میں نے ان سے کہا۔ کہنے لگی مولانا صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ماں کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ اظہار آپ کر رہے ہیں، لیکن جو محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے آپ وہ تو کر ہی نہیں سکتے، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، آپ چاہے اسے پلکوں پہ بٹھائیں، لیکن اتنی محبت تو آپ نہیں کر سکتے جو اللہ نے ماں کے دل میں ڈالی ہے۔ تو دوڑتا ہوا بچہ جب دھڑام سے گرتا ہے تو دوسرے بھی دیکھ کے پریشان ہوں گے اور وہ بھی دوڑیں گے اسے اٹھانے کے لیے، لیکن بہرحال ماں کی بات اور ہے۔ یہ محبت ہے، وہ ماں کا بے ساختہ ہائے کہنا اور ماں کے اندر سے ایک چیخ نکلنا اور حرکت میں آ جانا اور دوڑ کے اسے جا کے اٹھانا، اور میرے چاند کیا ہوا، میرے لال کیا ہوا، کہاں چوٹ لگی، اس کے آنسو پوچھنا، یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس کو اس بچے سے بہت محبت ہے، اس کو اس بچے سے بہت محبت ہے۔ آج ساری دنیا میں حضور کو چوٹیں ماری جا رہی ہیں، جو حضور کے طریقے توڑ رہے ہیں یہ حضور کو چوٹیں مار رہے ہیں نا، جو حضور کی سنتیں ذبح کر رہے ہیں یہ حضور کو چوٹیں مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے ہیں؟ جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہمارے نبی نے اپنا پورا زور لگا دیا، اپنی ساری زندگی کھپا دی، اپنا من تن دھن لگا دیا، اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دی، اپنی عزت، کس کی عزت؟ میری آپ کی نہیں، کس کی عزت؟ کس کی عزت؟ کس کی عزت؟ حضور کی عزت۔ حضور کی کتنی عزت ہے؟ جن کی عزت اللہ خود کریں، جن کی عزت کا قرآن میں حکم آ جائے، جن کی عزت اور عظمت پر قرآن کی آیات نازل ہوں، ان کی عزت کیا ہوگی؟ اس عزت کو جس دین کی سربلندی کے لیے
اور جس چمن کی آبیاری کے لیے ہمارے نبی نے داؤ پہ لگا دیا، طائف میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، مکے کے بازاروں میں کیا ہوا، سیرت کی کتابوں میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ حضور سے محبت کرنے والا ان واقعات کو نقل کرتے ہوئے بھی کانپتا ہے۔ جس دین کی آبیاری کے لیے ہمارے نبی نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لگا دیا، آج اس دین کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اس دین کی دیواروں کو ڈھایا جا رہا ہے، اس دین کو مٹایا جا رہا ہے، اور مٹانے والے صرف کافر نہیں ہیں، مٹانے والے صرف یہودی اور عیسائی نہیں ہیں، اپنے کلمہ گو بھی اس کو مٹانے والے ہیں، اپنے ماننے والے ربیع الاول میں جلسے جلوس کرنے والے بھی اس کے دین کو مٹانے والے ہیں۔ تو بتائیے، جب ہمارے نبی کا دین اس طرح مٹایا جا رہا ہے اور اس طرح ان کے چمن کو اجاڑا جا رہا ہے، تو ہمارے دل میں کوئی ٹس سے مس ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دل میں ٹیسیں اٹھتی ہیں؟ کیا ہماری بھی وہ ویسے آہ نکلتی ہے جیسے اس بچے کے گرنے پہ ماں کی نکلتی ہے؟ اگر ہمارے اندر میں ٹیسیں نہیں ہیں، اگر ہمیں حضور کی ان چوٹوں پہ درد نہیں ہے اور غم نہیں ہے، ہم اس سے پریشان نہیں ہیں، تو پھر محبت تو نہیں ہے نا۔ محبت تو ایک کیفیت ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ نظر نہیں آتی۔ اس کا ظہور اعمال سے ہوتا ہے، اس کا ظہور اپنے کردار سے ہوتا ہے، اس کا ظہور اپنے رویے سے ہوتا ہے، اس کا ظہور اپنے اخلاق سے ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمارے نبی مرشد کامل ہیں، مرشد اکمل ہیں، ہادی اکمل ہیں، رہبر اکمل ہیں۔ ہم کسی چیز میں ان کو اگنور نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام میں اپنے مرشد سے، اپنے ہادی سے، اپنے رہبر سے رہبری لینی چاہیے، اور یہ رہبری لینا ہی ان سے محبت کی نشانی ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کے ہر کام میں پوچھتا پھرتا ہے کہ میرے نبی کا اس میں طریقہ کیا ہے، تو وہ محبت کرنے والا ہے، چاہے اس کو محبت کرنے والا نہ بھی سمجھا جائے۔ اور جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے اور اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے نبی کا اس میں طریقہ کیا ہے، تو وہ نہیں ہے، وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ دعوے دار ہے، وہ کھیر والا مجنوں ہے۔ سنا ہے نا واقعہ کھیر والا مجنوں؟ وہ کھیر والا مجنوں ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایسے مرشد اکمل دیے ہیں، تو اب ہم پھر ان کو چھوڑ کے کسی اور طرف نہیں جائیں گے۔ ہم کافروں کو دیکھ کر، دنیا داروں کو دیکھ کے نہیں چلیں گے، بلکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، اپنا ہر کام اپنے نبی کے نقش قدم پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن باتوں سے ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا ہے، وہ چاہے ہماری کتنی فیوریٹ کیوں نہ ہو، کتنی پسندیدہ کیوں نہ ہو، ہمیں انہیں دیوار پہ دے مارنا ہے، بلکہ ان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ دینا ہے، اور ان سب چیزوں کو سینے سے لگانا ہے جس کو ہمارے نبی نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ تیار ہیں؟ تو ایک تو اپنے نبی سے اظہار تعلق کا عمل یہ ہے۔ دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا ہے، کثرت سے درود پڑھنا۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ عبادتیں تو بہت ہیں، صدقہ خیرات بھی عبادت ہے، فرائض کے علاوہ صدقہ خیرات بھی عبادت ہے، نفل بھی عبادت ہے، تسبیح بھی عبادت ہے، یہ ساری چیزیں بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ لیکن ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ لذیذ ترین عبادت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت ہے، اور اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے،
جتنا زیادہ انسان درود پاک پڑھتا ہے اتنا زیادہ وہ حضور کے قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ حضور کی نظروں میں آتا ہے، جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ حضور کو یاد رہتا ہے، جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ علیہ السلام کی توجہات کو حاصل کرتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب انسان ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، مثلا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ ایک درود ہو گیا، درود بھی ہو گیا، سلام، وسلم سلام ہے، صلی درود ہے، لفظ صلی یا صلی یہ درود ہے، سلم یا سلم یہ سلام ہے۔ جب آدمی ایک دفعہ درود پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ فوراً اسے کیچ کرتا ہے اور سیدھا چلتا ہے مدینے کی طرف۔ جن درختوں کے پاس سے، جن پہاڑوں کے پاس سے، جن دریاؤں کے پاس سے، جن وادیوں کے پاس سے، جن صحراؤں کے پاس سے وہ فرشتہ اس درود کو لے کے گزرتا ہے، قیامت کے دن وہ سب اس درود پڑھنے والے کے لیے گواہی دیں گے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ درود میرے پاس آتا ہے تو وہ درود، وہ جو الفاظ ہیں نا، الفاظ مجھے پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ پر درود پڑھا ہے، پڑھنے والے نے یہ والے الفاظ پڑھے ہیں۔ اور ہمارے نبی کے سامنے صرف الفاظ پیش نہیں کیے جاتے، الفاظ کے ساتھ کیفیات بھی پیش کی جاتی ہیں، الفاظ بھی پیش کیے جاتے ہیں اور کیا پیش کیا جاتا ہے؟ کیفیات بھی۔ کیفیات کو اللہ تعالیٰ درود کی پیکنگ کی شکل دے دیتا ہے، درود اور کیفیات سے اس کی پیکنگ ہو جاتی ہے، درود اور کیفیات سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے۔ چیز ہلکی پھلکی ہو، پیکنگ اس کی اچھی ہو، اچھی لگتی ہے، چیز بہت بڑھیا ہو، پیکنگ اس کی بہت بیکار سی ہو تو چیز، بڑھیا چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ جو کیفیات ہیں یہ گویا پیکنگ کی شکل بن جاتی ہیں، اور پھر سرکار کی خدمت میں وہ پہنچتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابو المواہب، شیخ ابو الحسن ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ۔ جیسے ہمارے ہاں تصوف کے 4 سلسلے معروف ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ایسے ہی یہ جو عرب ممالک ہیں اور افریقن ممالک ہیں ان میں ایک اور سلسلہ بھی ہے، اس کا نام ہے شاذلی سلسلہ، اس کے یہ بانی ہیں، اس کے یہ مجدد ہیں، شیخ ابو الحسن شاذلی، محمد ابو المواہب ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا آپ علیہ السلام سے، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تو یہ پوری توجہ سے پڑھے، شوق ذوق اور عشق اور محبت میں پڑھے پھر ہے؟ فرمایا نہیں، بے دھیانی، بے توجہی کے ساتھ جب کوئی درود پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، لیکن جب دھیان، عشق، شوق اور محبت میں پڑھتا ہے تو اس کا اجر فرشتے کیا لکھیں گے، اس کا اجر اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس ایک درود پہ کیا ملتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، کبھی بھی کار پاکاں را قیاس از خود مکن، کبھی بھی اللہ والوں کے اعمال کو اپنے اعمال سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ صرف 2 نفلیں پڑھتے ہیں اور آپ 15-20 پڑھ رہے ہیں تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی میں تو 15 پڑھ رہا ہوں، اتنا بڑا اللہ والا، اتنا اس کا نام ہے، پڑھتا ہے صرف 2 رکعتیں۔ نہیں، آپ نہیں جانتے کہ ان کی 2 رکعت میں کیا وزن ہے، آپ کی ہزاروں نفلیں بھی اس کے 2 کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی اللہ والوں کے اعمال سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا، موازنہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے عمل کا وزن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ کبھی سب و شتم نہ کرنا، میرے صحابہ کو کبھی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، اس لیے کہ میرے صحابہ کو اللہ نے اپنی محبت، اپنے عشق اور اخلاص کا وہ مقام بخشا ہے
کہ اگر وہ مٹھی برابر جو بھی اللہ کے نام پہ دے دیں تو تم احد پہاڑ جتنا سونا لگا کے بھی ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ والوں سے کبھی بھی اپنے اعمال کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ایک دفعہ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے کے آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس وہ الفاظ بھی آتے ہیں، وہ کیفیات بھی آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب وہ درود میرے پاس پہنچتا ہے، وہ درود و سلام میرے پاس پہنچتا ہے تو میں اپنے اس امتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس نے مجھے ایک بڑا اچھا تحفہ بھیجا ہے، تو اسے معاف کر دے۔ اور یہ بھی آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور فرشتہ جب آ کے درود پاک پیش کرتا ہے تو یوں نہیں کہتا لیجئے درود پاک آ گیا ہے، یوں نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کا اور اس کے والد کا نام لے کے پیش کرتا ہے، یہ فلاں فلاں کے بیٹے نے درود بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک تو اس فلاں فلاں کے بیٹے کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اور اپنی طرف سے اس فلاں فلاں کے بیٹے کو سلام بھی بھیجتا ہوں۔ اب بتائیے جو 100 دفعہ پڑھے گا، جو 100 دفعہ درود پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ جو 1000 دفعہ پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ جو 500 دفعہ پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو انسان روزانہ 500 دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ کبھی اسے محتاج نہیں کریں گے۔ جو آدمی روزانہ کتنی دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ کبھی اسے محتاج نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا موقع ہے ہمارے پاس، زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے، صرف زبان ہی کو ہلانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن دنیا کے نشے نے آج ہمیں بہت سی دولتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ دنیا کمانے کا شوق، پیسہ جمع کرنے کا شوق، بڑا آدمی بننے کے شوق نے ہمیں بہت سی سعادتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ جب مریں گے اور اس دنیا میں ان سعادتوں کو لوٹنے والوں کے اعزاز اور اکرام کو دیکھیں گے، اس دن تمنا کریں گے اے اللہ اب دوبارہ ایک موقع، ایک چانس مجھے اور دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیسے ہوگا، اب تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے ایسے بہت سے مشائخ گزرے ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف درود ہی پڑھا ہے، فرائض پورے کیے، 5 نمازیں پوری، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو پوری، رمضان کے روزے پورے، اس کے علاوہ درود ہی درود پڑھتے رہے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا طلحہ صاحب، فضائل اعمال کتاب سنیے نا، فضائل اعمال کتاب سنیے نا، جنہوں نے وہ لکھی ہے ان کا نام ہے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب۔ ان کے وہ بیٹے ہیں حضرت مولانا طلحہ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ 40,000 دفعہ درود پڑھتے تھے۔ ہمارے ایک اور بزرگ تھے بابو جی عبداللہ صاحب، وہ روزانہ 24,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، 24,000 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے 24,000 دفعہ درود پاک روزانہ معمول بنانے کی وجہ سے جب چاہتا ہوں حضور کو دیکھ لیتا ہوں۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، ہر ایک کے عشق کا پیمانہ الگ الگ ہے۔ جس کو جتنا عشق ہے وہ اسی کے بقدر اپنے محبوب کی خدمت اور اپنے محبوب کے اعزاز اور اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے اپنے کئی ایسے ساتھی ہیں جو ہمارے سلسلے میں ہیں اور نوجوان ہیں، اور اللہ کا شکر ہے برس سے ان کا معمول ہے روزانہ 10,000 دفعہ درود پڑھنے کا۔ ایسے ہمارے کئی ساتھی ہیں ابھی بھی۔ ہمارے دادا شیخ قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے انتقال سے پہلے ان پر یہ بات سوار تھی، ان پر اس بات کا غلبہ تھا، اور بار بار فرماتے تھے میں اپنے ساتھیوں سے بار بار اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ درود پاک کی کثرت کریں اور اس کی اشاعت کریں اور اسے پھیلائیں اور موت کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ دونوں باتیں
سعادت مندی کی کنجی ہے۔ یہ حضرت ہر بیان میں ہر بیعت کے وقت ہر ذکر کے حلقے میں اس بات کو دہراتے تھے۔ یہ اظہار محبت ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار محبت ہے۔ تو کیا خیال ہے، درود پاک کی بھی کثرت فرمائیں گے؟ درود پاک، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، تم میں سے سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابو عبداللہ حامد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو خواب میں دیکھا امام دارمی نے، مسند دارمی مشہور حدیثی کتاب ہے، علماء اسے جانتے ہیں۔ انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا، امام دارمی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ کا شکر ہے بخشش ہو گئی، اللہ نے آسانی کر دی۔ تو کہا مجھے کوئی نصیحت کرو تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو، ایسی کوئی نصیحت کر دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں بھی اس کو کرتا رہوں اور میرے لیے بھی آخرت میں آسانیاں ہوں۔ کہا ایسے کرو، روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھا کرو۔ تو امام دارمی کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، پھر تو اور کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ پتہ نہیں یہ بھی ہو کہ نہ ہو، تو بڑا مشکل کام ہے۔ کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو 1000 دفعہ درود ضرور پڑھا کرو، 1000 دفعہ درود پڑھو گے تو مرنے کے بعد بخشے جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں تب سے میرا معمول ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے من صلی علی کل یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جو شخص روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تب تک وہ نہیں مرے گا جب تک کہ جیتے جی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا نہ دیں۔ پرفتن دور ہے، مسائل ہیں، ہر طرف مسائل ہی مسائل، پریشانیاں ہی پریشانیاں، تو لوگ مختلف کاموں کے لیے مختلف وظائف پوچھتے ہیں، مختلف کاموں کے لیے مختلف وظیفے اور ورد پوچھتے ہیں۔ تو ہم سارے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی درود پاک کی کثرت کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الواحد صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، برکات درود شریف میں لکھا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے رزق کی اس پہ فراوانی کر دی، بچے ان کے فرما بردار کر دیے، بیوی اور خاوند میں آپس میں محبت ڈال دی، گھر میں سب کو شیر و شکر کر دیا، ان کے کاروباروں میں بھی برکت ہو گئی، ان کی ملازمت میں بھی برکت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقروض نہیں رہنے دیا، اور اللہ پاک نے ان کی ساری پریشانیاں دور کر دیں اور دنیا ان کی آسان ہو گئی درود پاک کی برکت سے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے کچھ وقت اپنے انفرادی معمولات کے لیے مقرر کیا ہے، انفرادی معمولات کے لیے مقرر کیا ہے، اس میں اپنے انفرادی معمولات کرنے ہیں، تو اب میں اس سوچ میں ہوں کہ کتنا وقت درود پڑھوں اور کتنا ٹائم دوسرے اعمال کروں۔ تو اگر میں ایسے کر لوں کہ اپنے سارے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لوں، ایک حصہ چوتھائی حصہ اس میں درود پاک پڑھوں، باقی 3 حصے باقی جو معمولات ہیں، جو نفلی معمولات ہیں وہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک تو ہے لیکن بڑھاؤ گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک تو ہے لیکن بڑھاؤ گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہا جی پھر ایسے کر لیتا ہوں کہ آدھا وقت درود پاک پڑھوں گا، آدھا وقت دوسرے معمولات کروں گا، اور میں ٹھیک تو ہے لیکن بڑھاؤ گے تو تمہیں فائدہ زیادہ ہوگا۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، بڑھاؤ گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہا جی پھر ایسے کر لیتا ہوں کہ 2/3 درود پڑھتا ہوں لیکن 1/3 آخر دوسرے کچھ اعمال بھی تو کر لوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن بڑھاؤ گے تو تمہیں زیادہ
فائدہ ہوگا۔ کہنے لگا جی بس پھر میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا، جتنا وقت مجھے ملے گا ہر وقت میں درود ہی کو پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسے کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیرے غم سارے دور کر دے گا۔ ہر درد کی دوا صلی علی محمد، یہ سرکار سے محبت کا اظہار ہے۔ جتنی کثرت سے درود پڑھیں گے اتنی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اور پچھلی چیز کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ اپنی زندگی میں صرف ایک دو چیزوں میں اپنے نبی کو رہبر نہ بنائیں، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں، ہر بات میں اپنے نبی کو رہبر بنائیں، کسی اور کو نہ بنائیں۔ جو کبھی ڈاکٹروں سے علاج کرتا ہے، کبھی حکیموں سے کرتا ہے، کبھی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں سے علاج کرتا ہے، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ بیچارہ ایسے ہی رہتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں اپنا امام بنا لیتا ہے، اپنا مقتدی بنا لیتا ہے، اپنا رہبر اور مرشد بنا لیتا ہے، خدائے پاک کی قسم کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ جس نے ٹھوکر کھائی سرکار کی سنت کو چھوڑ کے کھائی، جس نے دھکا کھایا حضور کے طریقے کو چھوڑ کے کھایا، جس کو خسارہ ہوا حضور کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے ہوا۔ حضور کے پیچھے چل کے کسی نے آج تک خسارہ نہیں اٹھایا، کسی کو آج تک نقصان نہیں ہوا، کسی کو آج تک کوئی چوٹ نہیں لگی، کسی کو آج تک ٹھوکر نہیں لگی۔ اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، اپنی زندگی کے ہر کام میں حضور کو رہبر بنائیں گے یا صرف نماز روزے میں بنائیں گے؟ ہاں بھائی، صرف نماز روزے میں حضور رہبر ہیں یا پوری زندگی میں؟ تو اپنی زندگی ایسے گزارنے کی کوشش کریں، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود میں غور کریں۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں یار لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، بھائی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، کیا کریں، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، بیوی کو بہت سمجھایا نماز پڑھتی نہیں ہے، کہتے ہیں نا۔ حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، پیار سے سمجھایا جائے تو ہر ایک سمجھ جاتا ہے، حکمت سے بصیرت سے سمجھایا جائے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں، مسلمان ہیں، کوئی کافر تھوڑی۔ لیکن چلو ٹھیک ہے، آپ کی کوئی نہیں سنتا، اپنے آپ میں طریقے رائج کرنے سے کون مانے ہے؟ اپنے آپ کو سنت میں ڈھالنے سے کیا مانے ہے؟ کیا اپنا آپ بھی نہیں مان رہا؟ خود اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجانے سے کون روکے ہوئے؟ خود اپنے پانچوں کو ٹخنے سے اوپر اٹھانے میں کیا چیز مانے بنی ہوئی ہے؟ خود اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنے کام کاج میں، اپنی ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے کیا چیز مانے ہیں؟ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سید مہر علی شاہ، پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے، یہ ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اللہ، تو مکے سے مدینے کا یا مدینے سے مکے کا سفر تھا، رات کو بہت دیر ہو گئی، راستے میں پڑاؤ ڈال لیا، تھکے تھکائے عشاء کی نماز پڑھی، فرض پڑھ کے اور لیٹ گئے، وتر تہجد میں پڑھنا ہے، سنت چھوڑ دی، پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ تو جب کہیں انسان پڑاؤ ڈالے ہوئے ہو تو سنت پڑھنا اولا ہے، بہتر ہے، چھوڑنے کی گنجائش ہے چونکہ مسافر ہے، لیکن پڑھنا بہتر ہے جہاں کہیں ٹھہرا ہوا ہو۔ انہوں نے سنت چھوڑ دی اور لیٹ گئے، تھکے تھکائے، سفر جائز بھی ہے چھوڑنا، اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ جب سوئے تو سرکار تشریف لے آئے، آقا کی زیارت ہو گئی، چونکہ سید تھے، یہ سید تھے، تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا مہر علی ایسی کیا تھکاوٹ پیش آ گئی کہ میری سنت ہی چھوڑ دی، میری سنت ہی چھوڑ دی۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ
ایک دفعہ وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے جلدی جلدی میں بازو 2 دفعہ دھویا، یاد ہی نہیں رہا کہ 3 دفعہ نہیں ہوا۔ رات کو سوئے تو سرکار کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فضیل، تجھ سے مجھے امید نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت کو چھوڑ دے گا۔ صبح کو اٹھے، رو رو کے اللہ سے معافی مانگی اور اپنے اوپر لازم کر لیا کہ کفارے میں روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھوں گا۔ آج زندگی میں کتنی سنتوں کو ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے۔ بس یہی فرق ہوتا ہے عاشقوں میں اور غیر عاشقوں میں، کہ عاشق اپناتے ہیں یہ سوچ کر کہ سنت ہے اس لیے اپنانا ہے، اور غیر عاشق چھوڑتے ہیں یہ سمجھ کر کہ سنت ہے۔ اس لیے بھائیوں، میں اور آپ نیت کریں اپنی زندگی کا کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی ہمارے رہبر ہیں، ہم اندھے ہیں وہ بینا ہے، ہماری خیر ان کے پیچھے چلنے میں ہی ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ۔ اگر آج کی ساری امت مسلمہ اپنے نبی کو رہبر بنا لے، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی نیت کر لے، خدا کی قسم ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، سارے مسائل حل کر دیں گے، ساری تنگیاں ختم کر دیں گے، اگر ہم ان کو فالو کرنے کی نیت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ آخری عمل یہ ہے کہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاکیداً فرماتے تھے کہ اپنی مساجد اور اپنے گھروں میں درود پاک کی مجالس قائم کی جائیں۔ درود پاک کی مجالس قائم کی جائیں۔ درود پاک کی مجلس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا ایک گھر میں اکٹھی ہو جائے، گھر کے افراد آپس میں روزانہ کسی وقت جمع ہو کے درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد جو پریشانی ہے اس کی دعا کر دیا کریں۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ، جتنا سہولت سے ہر ایک بیٹھ سکتا ہے، سارا گھر جمع ہو، بیچ میں گھٹلیاں پھیلا لیں، پتھریاں ڈال دیں، اور سارا گھر، بچے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، مرد بھی، عورت بھی، سارے کے سارے بیٹھ کے جب پتھریوں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب پتھری پہ پڑھتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 دفعہ درود، 10 رحمتیں دھڑام سے گھر میں ایک بچے کے پڑھنے پہ، خاوند، بیوی، بچے سب کے سب پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس گھر میں کتنی رحمتیں آئیں گی۔ اور اس کو ہم نے بہت آزما لیا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے گھر میں لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی، کسی کو کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، ہر ایک دوسرے سے بیزار ہو رہا ہے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کیا، تو ان کو درود پاک کو گھر میں، درود پاک کی مجلس گھر میں لگانے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے چند دن کے درود کی برکت سے رحمتوں کی ایسی برسات برسائی کہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئیں، رزق روزی کی تنگیاں اللہ نے اپنے کرم سے ختم کر دیں۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے اپنے گھر کے سارے افراد روزانہ کچھ دیر بیٹھ کے آپس میں درود پاک پڑھا کریں۔